بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے مخارج کے سیریز چل رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز کے اندر حلق کے بارے میں پڑھا تھا۔ حلق کے بارے میں یہ جانا تھا کہ حلق کے 3 پارٹس تھے اور کس پارٹ سے کون کون سا لیٹرز ادا ہو رہا ہے۔ ہم نے بہترین طریقے سے ان کو پڑھا، ان کی ادائیگیوں کو کمپلیٹ بنایا، قرآن پاک سے اس کے ریلیٹیو ورڈز کو نکالا اور اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کی ہم نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جوف دہن کو جانا، جوف دہن کیا چیز ہے، حروف مدہ کیا چیز ہے، اور ہم نے قرآن پاک سے ان کی پریکٹس بھی کی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں تمام ویڈیوز کی لنک سینڈ کر دوں گا، آپ جائیے ویڈیوز کو جا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں قاف اور کاف کا مخرج۔ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، قاف اور کاف کا مخرج پڑھنے والے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں حروف لہاتیہ، حروف لہاتیہ۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم حروف لہاتیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو جس سے قاف اور کاف ادا ہو رہے ہیں۔ تو ان کو جاننے سے پہلے، ان کے مخرج کو جاننے سے پہلے ہم کچھ ڈیٹیلز جان لیں کہ قاف جو ہے، جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور کاف ڈنڈے والا یہ حروف مستفیلہ میں سے ہے۔ یعنی قاف موٹا حروفوں میں سے ہے اور کاف باریک حروفوں میں سے ہے۔ آپ کو میری ادائیگی سے ہی معلوم ہو رہا ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے منہ کے اندر جو اوپر والا حصہ ہے، ہم اسے کہتے ہیں تالو۔ یہ 2 پارٹس ہیں اس کے، ایک نرم والا اور ایک سخت والا۔ تو سخت والا تو ہمیں معلوم ہے، ہماری فنگر جہاں تک جاتی ہے، ہماری فنگر جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے وہاں تک ہماری فنگر جاتی ہے، اور وہاں تک تالو، اسے کہتے ہیں تالو، سخت تالو۔ اور جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے اس سے آگے تھوڑا سا حصہ یہ تالو کے اندر ہی ایڈ ہوتا ہے، اس کے بعد حلق شروع ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نرم تالو۔ تو نرم تالو اور سخت تالو، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری کیوں تھا کہ قاف اور کاف کی جب ادائیگی کریں گے تو ہمارا اس ایکسپلین کرنا میرے لیے آسان ہوگا اور آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ اور چلتے ہیں، ہم پہلے قاف کو لیتے ہیں، 2 ڈاٹ والا قاف، پہلے اس کو لیتے ہیں، اس کی ادائیگی کو کمپلیٹ بناتے ہیں، اس کے مخرج کو جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کاف کو لیں گے۔ تو قاف ہم نے بتایا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، مطلب یہ موٹے حروفوں میں سے ہے۔ تو قاف کو ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کی جڑ اور لحات اور نرم تالو کو یوز کرنا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ جب بھی ہم قاف ادا کریں گے تو ہماری زبان کی جو جڑ ہے، ہماری زبان کی جو جڑ جو حلق کی طرف ہے، یہ کیا کرے گی، یہ اٹھے گی، ہمارے نرم تالو کو ٹچ کرے گی، اس کو ڈھانپ لے گی، اور ساتھ ہی کوے کو، ساتھ ہی لحات کو ڈھانپ لے گی، اور یہاں سے یہ سٹارٹنگ لے گی۔ تو جب بھی آپ قاف کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی، یہ ڈھانپ لے گی اور نرم تالو سے مل جائے گی زبان کی جڑ، اور جیسے ہی آپ قاف کو ادا کریں گے تو یہ وہاں سے ہٹے گی اور قاف ادا ہو جائے گا۔ اگزامپل کے طور پہ قاف، قاف، قاف۔ اور میں نے بتایا کہ جب بھی اس کو ادا کریں گے تو ساتھ میں اس کو موٹا بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب اسی طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے اب قا، اب قا، اب قا، قا، قا۔ تو آپ نوٹ کریں، آپ کی جو زبان کی جڑ ہے یہ فوراً اٹھتی ہے اور نرم تالو سے ملتی ہے اور ساتھ ہی کوے کو کور کر لیتی ہے۔ تو یہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ آپ قاف کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ قاف کو ادا کرتے ہیں یہ وہاں سے ہٹتی ہے، اور زبان کے جو لحات ہے، جو لحات ہے یعنی کوا ہے، یہ بھی حرکت میں آتا ہے، اور اس سے قاف ادا ہوتا ہے اور موٹے میں ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اقرأ، 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 اقرأ۔ تو آپ دیکھیں میں موٹا بھی پڑھ رہا ہوں ان کو، اور میری زبان کا تالو جو ہے، میری زبان کا جڑ جو ہے اوپر والے تالو سے مل رہی ہے، اور اس سے قاف ادا ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح ہم کاف کو لیتے ہیں، جو ڈنڈے والا کاف ہے۔ اب اس کو ادا کرتے وقت ہم نے بتایا کہ یہ حروف مستفیلہ میں سے ہے، مطلب یہ باریک حروفوں میں سے ہے۔ جب بھی اس کو ادا کریں گے یہ اس کو باریک ادا کریں گے، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا ادا کرنے کا اس کا مخرج یہ ہے کہ ہم زبان کی جڑ جو ہے، آپ نے زبان کی جڑ دیکھا، یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے زبان کے اوپر، یہ دائرہ، یہ کچھ حصہ سخت تالو میں آتا ہے، کچھ حصہ جو ہے یہ نرم تالو میں آتا ہے۔ تو زبان کی جڑ کا جو حصہ سخت تالو میں آتا ہے، یہ والا حصہ سخت تالو کو ملے گا، اور زبان جو لحات ہے، کوا جو ہے، اس کو کور کرے گا، اور اس سے کاف ادا ہوگا اور باریک ادا ہوگا۔ جیسا کہ کاف، کاف، کاف،
قرآن پاک کے اندر آتا ہے ذالک الکتاب، کتاب، قطاب، یہ غلط ہے، موٹا نہیں پڑھا جائے گا، اور جب بھی آپ موٹا کریں گے تو آپ کی وہ جو قاف ہے وہ ادا ہوگا آپ سے. تو یہ جو ڈنڈے والا قاف ہے اس پہ زیادہ محنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو ڈاٹ والا قاف ہے ہمیں اس میں محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ عام جتنے بھی بندے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ قاف کو ادا کرتے ہیں تو اس کو قاف ادا ہوتا ہی نہیں ہے ان سے، وہ قاف ادا کرتے ہیں، ڈنڈے والا قاف ادا کرتے ہیں. تو قاف میں محنت ضروری ہے. امید کرتا ہوں آپ کو قاف کا مخرج سمجھ آیا ہوگا اور آپ ضرور اس کی پریکٹس کریں گے. اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے قاف کی پریکٹس کرنا. اگر آپ قاف کی پریکٹس نہیں کریں گے تو قرآن پاک کے اندر بہت بڑی میجر مسٹیکس آپ کر پائیں گے. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے قلب مطلب دل، 2 ڈاٹ والے قاف سے، تو قاف موٹا ادا کیا آپ نے اور جس کا مخرج ہے اس سے ادا کیا آپ نے. اگر آپ کل پڑھ دیں گے، ڈنڈے والے قاف سے باریک پڑھ دیں گے، کل پڑھ دیں گے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا. تو نعوذ باللہ کتنی بڑی میجر مسٹیکس آپ کر رہے ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر اگر آپ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قاف قاف قل، اگر آپ پڑھ دیں قل هو اللہ احد، جیسا کہ بہت سے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو پہلے والا قل کا مطلب یہ تھا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب ڈنڈے والے کاف سے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب یہ ہوگا کھاؤ کھاؤ اللہ ایک ہے. تو ہم بہت بڑی میجر مسٹیکس کر رہے ہیں. کیا ہم نماز کے اندر پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز باقی رہے گی؟ نہیں رہتی ہماری نماز باقی. تو میں امید کرتا ہوں آپ ضرور اس کی پریکٹس کریں گے اور آپ کو یہ کلاس سمجھ آئی ہوگی. اور آپ سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے.